جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار آج کے اس پروگرام میں اسلام کی ابتدائی شدید مخالفت کا مضمون بیان کر رہا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، اس سے پہلے کے مضمون میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے سال تک کے حالات کا ذکر ہو چکا ہے، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں دار ارقم کو اسلام کا سینٹر بنایا گیا تھا۔ نبوت کے چھٹے سال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ذکر بھی ہو چکا ہے، اور یہ کہ اس کے بعد مسلمانوں نے دار ارقم سے باہر نکل کر مکہ کے ماحول میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس پر روسائے قریش نے بھی مسلمانوں کی شدید مخالفت کا آغاز کر دیا تھا۔ روسائے قریش کی اولین کوشش یہ تھی کہ اسلام کا پودا مکہ میں لگنے نہ پائے۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے یہ طے کیا کہ پیغمبر اسلام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کی ہمدردی اور حفاظت سے محروم کر دیں۔ ابو طالب قریش کے قبائل میں سے بنو ہاشم کے رئیس تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی اور محافظ تھے۔ اس لیے ابو طالب کی مرضی کے خلاف سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی کارروائی ابو طالب اور اس کے قبیلہ کے خلاف کارروائی سمجھی جا رہی ہوگی، اور ایسا کرنے سے یہ خطرہ تھا کہ پھر قریش کے قبائل کے درمیان نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑ جائے۔ اس لیے روسائے قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ابو طالب کو دوستانہ ماحول میں سمجھایا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے کو اشاعت اسلام سے روک دیں، اور پھر روسائے قریش ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی کہ وہ اپنے بھتیجے کو اشاعت اسلام سے روک دے اور یا ان کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ ابو طالب نے انہیں بڑی نرمی سے سمجھایا اور واپس کر دیا، مگر وہ روسائے قریش بہت جلد ابو طالب کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ انہیں پلید، بدترین مخلوق، بیوقوف اور شیطان کہا جا رہا ہے۔ ان کے بزرگوں کو لا یعقل یعنی عقل نہ رکھنے والے حیوان سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور ان کے معبودوں کو جہنم کا ایندھن قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اب زیادہ صبر نہیں کر سکتے، اس لیے ہم آپ کو بڑے زور سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، وگرنہ ہم آپ سے مقابلہ کریں گے حتیٰ کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ہلاک ہو جائے۔ ابو طالب کے لیے یہ ایک بہت ہی نازک موقع تھا۔ انہوں نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، اب تیری قوم تیری باتوں سے بہت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ اور پھر انہوں نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سب کچھ کہہ دیا جو روسائے قریش نے کہا تھا، یہ کہ ان کے اور ان کے معبودوں کو گندے گندے ناموں سے پکارا جاتا ہے اور گالیاں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تجھے خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ اس کام سے باز آ جاؤ، اور میں تمام قوم کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے چچا، یہ گالیاں نہیں ہیں بلکہ حقائق پر مبنی بیان ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی کمزوریوں کو چھوڑ کر خدا واحد و یگانہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اسی غرض کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کام ہے۔ میری زندگی اس راہ میں وقف ہے، اور میں موت کے ڈر سے اس کام سے نہیں رک سکتا۔ اے چچا، اگر آپ کو اپنی کمزوری کا احساس ہے تو آپ بے شک میری حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔
آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا، میں اپنے کام میں لگا رہوں گا حتیٰ کہ موت آ جائے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی درد کی حالت میں اپنے مقصد کو بیان کیا تھا اور وہاں سے رخصت ہونا چاہا، مگر ابو طالب نے آواز دی۔ جب آپ لوٹے تو دیکھا کہ ابو طالب کے آنسو جاری تھے۔ ابو طالب نے انتہائی رقت بھری آواز میں کہا کہ اے میرے بھتیجے جا اور اپنا کام کرتا رہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں اپنی طاقت کے مطابق تیرا ساتھ دیتا رہوں گا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس دفعہ بھی روسائے قریش ناکام لوٹے تھے، اور پھر انہوں نے ایک اور منصوبہ بندی کی، اور وہ یہ کہ قبائل قریش میں سے ایک اعلیٰ خاندان کے ایک ہونہار نوجوان عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ قریش کے بہترین نوجوانوں میں سے ہے، پس تم اس نوجوان کو لے لو اور اس کو اپنا بیٹا بنا لو، اور اس کے عوض تم اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے سپرد کر دو، اس طرح جان کے بدلے جان کا قانون بھی پورا ہو جائے گا۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ یہ تو ایک عجیب انصاف ہے، میں تمہارے بیٹے کو اپنا بیٹا بناؤں، اسے کھلاؤں اور پلاؤں اور اپنا بیٹا قتل کرنے کے لیے تمہیں دے دوں؟ واللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ اس پر اور سائے قریش نے کہا ہے ابو طالب، تمہاری قوم نے تم پر ہر رنگ میں حجت پوری کر دی ہے اور اپنے آپ کو جنگ و جدل سے بچانے کی کوشش کی ہے، مگر تم کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ابو طالب نے کہا کہ واللہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا، اس صورتحال میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو۔ سامعین و ناظرین کرام، روسائے قریش کے 3 وفود کو یکے بعد دیگرے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ثبات میں معمولی سی بھی لغزش پیدا نہ کر سکے تھے۔ تب انہوں نے باہم مشورہ کر کے اپنے میں سے ایک نہایت عقل مند آدمی عتبہ بن ربیعہ کو آپ کو سمجھانے کے لیے بجوایا۔ عتبہ بن ربیعہ بھی ناکام لوٹا تھا۔ روسائے قریش نے دیکھا کہ عتبہ بن ربیعہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیک اثر لے کر لوٹا ہے، اور پھر ایک دن روسائے قریش کعبہ میں اکٹھے ہوئے اور باہم مشورہ کیا کہ سب مل کر آپ سے براہ راست خود بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحن کعبہ میں بلایا گیا۔ آپ فوراً صحن کعبہ میں تشریف لائے۔ رسمی گفتگو کے بعد روسائے قریش آپ سے کہنے لگے، اے محمد، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری وجہ سے قوم ایک شدید قسم کے اختلاف میں مبتلا ہو چکی ہے، اور ہم پریشان ہیں کہ تمہارے معاملہ میں ہم کیا کریں۔ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم آپ کو بہت زیادہ مال اکٹھا کر دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤ، اور اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ اگر حکومت چاہتے ہو تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ پر کسی بیماری کا اثر ہے تو ہم آپ کا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم آپ کی شادی کے لیے کسی خوبصورت لڑکی کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بے شک اپنے دین کی تبلیغ بھی کرتے رہیں، مگر بت پرستی کے خلاف آواز نہ کیا کریں۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب باتیں نہایت خاموشی اور اطمینان سے سنی اور جواباً کہا، اے روسائے قریش، آپ نے جو پیشکش کیا ہے مجھے ان میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی بیماری ہے، میں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اپنی رسالت ہی منوانی ہے تو پہاڑوں کو اڑا کر زرخیز زمین بنا دو اور ملک شام اور عراق کی طرح نہریں جاری کر دو۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہی ہوتا جو تمہاری رسالت کی تصدیق کرتا ہوا نظر آتا، اور تمہارے باغات ہوتے، تمہارے ہاتھ میں سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے، اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم تو ایک عام سے انسان ہو، ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہو،
ہماری طرح ہی کھانا کھاتے اور پانی پیتے ہو؟ آپ نے ہر بار کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض ایک رسول ہوں۔ اگر میری بات مانو گے تو دین و دنیا کی نعمتوں سے حصہ پاؤ گے۔ رؤسائے قریش نے آخر میں کہا کہ اگر تم ہمارا کوئی مطالبہ بھی نہیں مانتے تو پھر ہم پر ایسا کوئی عذاب ہی لے آؤ جس کا تم وعدہ دیتے ہو، اور بڑے غصہ سے کہا کہ اب یا تو ہم زندہ رہیں گے یا تم۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this program, I am going to express my thoughts about the severe opposition in the beginning of Islam. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, I have mentioned in my former program that after the acceptance of Islam of Hazrat Hamza and Hazrat Umar, Muslims started to preach outside the house of Arqam bin Abi Arqam, the center of Islam. In this reaction, the chiefs of Quraysh started to oppose Muslims severely. They had an idea that the plant of Islam should root out. For their purpose, they tried first to deprive the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, of the help of his uncle Abu Talib. He was the chief of Banu Hashim among the Quraysh tribe, and he was the tutor and guardian of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. In this situation, any action against the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, without the will of Abu Talib could be considered against his tribe. In that condition, there was a danger that a war may break out amongst the tribe. Therefore, the chief of Quraysh decided to discuss freely to Abu Talib that he must advise his nephew to stop the propagating of Islam. The chiefs of Quraysh visited Abu Talib and requested to him to stop his nephew to preach Islam or he must give up his support. Abu Talib talked to them politely and they returned. Dear listeners and viewers, but soon the chiefs of Quraysh visited again and said to Abu Talib that they were being called foolish, defiled, evil spirit, worst creature, the progeny of Satan, and their saints are called fools and likened to animals, and their idols are called as the fuel of the fire and the fuel of hell. Now we could not have the patience to bear these all. Therefore we warn you that you must give up his support or be ready to encounter. We will fight with you until a party of ours should be destroyed. It was a critical time for Abu Talib. The uncle of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, sent for him and said to him, O son of my brother, your people are much provoked by your abuse, lest they attack us. Then he told the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, about the complaint of the chiefs of Quraysh and requested him to stop his preaching mission. His uncle said to him that he had no power to protect him against the wrath of the people. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, answered to his uncle, O my uncle, I did not abuse at all. I had uttered only what was the fact and relevant to the situation. This is the message of God for what I have been sent. If this should cause my death, I would gladly welcome to such death. It is the divine message and I am dedicated for this purpose. I cannot stop to utter the truth for fear of death. If you are fear on account of your weakness, you may withdraw your protection from me. I am not affected by fear. When the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, mentioned his purpose, Abu Talib saw the light of truth in his face and said, I was not aware of the condition in which you find yourself. He said to the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, go and continue your mission. I shall support you as I am alive. Dear listeners and viewers, the second time the chiefs of Quraysh also returned in failure. They planned another and visited Abu Talib. That time they brought with them a promising handsome young man named Amara bin Walid of the Quraysh tribe, belonged to the prominent family. They said to Abu Talib, please adopt this young man as your son in the substitution of your son Muhammad and entrust him to us. By this way the law of retaliation also would be fulfilled. Abu Talib said it was a wonderful justice. Do you want that I would get a strange young man to adopt him as my son and try my best to fulfill all his needs for his good life? And I would entrust my son to you to murder him. By God, it will not happen like this at all. The chiefs of Quraysh said, O Abu Talib, we tried a lot to secure the nation from bloodshed, but you did not care. Be ready for confrontation. Abu Talib said, I was not being justified. I could say in this condition, do what you want to do. Dear listeners and viewers,
After this, once more, the chiefs of Quraysh talked directly with the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. They said, "O Muhammad, our nation had been split due to your new religion. We are worried about what should we do in this matter. If you want wealth, we will collect for you a treasure that you would become the richest of us all. If you want to be a chief, we will accept you as our big chief. And if you want to rule over us, we will accept you as our king. If you have been affected by any illness, we will arrange for you medical treatment. And if you want to marry with any beautiful girl, we will try our best to select the most beautiful girl of Arab for you." They also offered him he could preach his religion freely, but he must stop to speak ill against their idols. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, listened to all this quietly and said, "No need for what you offered me, and I was not ill at all." The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, said, "I was only the messenger of God." Then they said, "If you wanted that, we believed in your prophethood. Could you remove the mountain and change it into the fertile land with the flowing streams?" The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, said, "I was only a summoner towards Allah by his command." Almighty God mentioned in some verses of the Holy Quran about the objections of disbelievers against the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. For an instance, Almighty God says in chapter Bani Israel verse 91 and 92 as the following: "And they say, we will not believe in thee until thou cause a spring to gush forth for us from the earth, or thou have a garden of date palms and vines and cause streams to gush forth in the midst thereof in abundance." And Almighty God says in chapter Al-Furqan verse 8 and 9 as the following: "And they say, what sort of a messenger is this that he eats food and walks in the streets? Why has not an angel been sent down to him that he might be a warner with him, or a treasure should have been sent down to him, or he should have had a garden to eat therefrom? And the wrongdoers say, you follow but a man bewitched." Thank you.